خلیفہ مظلوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اپنے وجود میں ان گنت محاسن کی جامع ہے۔ آپ کا شمار ان خوش نصیب افراد میں ہوتا ہے جو انبیاء اکرام کے بعد برگزیدہ ترین ہیں۔ آپ کو ہر وہ اعزاز حاصل ہے جو اسلام میں کسی بھی شخص کے لیے فضیلت و تقرب کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، مگر آپ کو اصحاب بدر میں شمار کیا گیا۔ بیعت رضوان کے انعقاد کا سبب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو چہیتی شہزادیوں کا نکاح آپ سے ہوا اور آپ ذو النورین کہلائے۔ پانچویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا قبیلہ بنی امیہ قریش کا ایک معزز اور بڑا خاندان شمار ہوتا تھا۔ بنو ہاشم کے سوا کوئی اور قبیلہ آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کرتا تھا۔ قریش کا مشہور عہدہ عقاب یعنی فوجی نشان کی علمداری آپ ہی کے خاندان کے پاس تھی۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، بچپن ہی میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ آپ کے والد نے وراثت میں بہت دولت چھوڑی تھی۔ آپ نے اپنی حکمت و تدبر سے اپنے کاروبار کو بہت وسیع کر لیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی امانت، دیانت، سخاوت، راست گوئی اور حسن معاملہ کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ دولت اور ثروت کی وجہ سے غنی کے نام سے مشہور تھے۔ تمام اسباب و وسائل ہونے کے باوجود سیرت و کردار انتہائی پاکیزہ تھا۔ بت پرستی کے قریب بھی نہ گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نہایت ہی حسین و جمیل صورت سے نوازا تھا، جبکہ چہرے پر چیچک کے نشان بھی تھے۔ اپنی سلیم الفطرتی کی وجہ سے آپ کے دوست احباب بھی آپ ہی کے جیسے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دوستی 34 سال کی عمر میں قبول اسلام کا سبب بنی۔ راہ اسلام میں آپ نے اپنی دولت اندھا دھند خرچ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ سوم بنے۔ آپ کی خلافت کے دوران کلام مجید کو مکمل کتابی شکل میں کیا گیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمانوں پر احسان اعظم ہے۔ آپ کی خلافت میں فتوحات کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور نئے مسلمان ہونے والوں میں کچھ منافق بھی تھے، جن کا سردار اعلیٰ ابن سبا تھا، جس نے مصر اور کوفہ میں بغاوت کو ہوا دی۔ مدینہ پہنچ کر آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ آپ کو 3 ماہ تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے مدینہ میں بئر روما کنواں وقف کر دیا تھا، مگر آپ ایک ایک بوند کو ترستے رہے۔ آپ خلیفہ وقت تھے۔ آپ کو بے دردی سے قرآن پڑھتے ہوئے 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ اسلام میں ایسی مظلوم شہادت کی مثال نہیں ملتی۔